اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. تم لوگوں کا حال یہ کہ کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا اور اپنے آپ کو خود بھول جاتے ہو درحال ہے کہ تم کتاب کے تلاوت کرنے والے ہو. افلا تعقلون، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ یہی حضرت مسیح نے فرمایا ہے کہ منوں کا جو بوجھ تم اٹھا کر کے دوسروں کے کندھے پر ڈال دیتے ہو اس کو اپنی انگلی کا سہارا لگانا بھی تم اپنے مفاد کے خلاف سمجھتے، اس کو اپنی انگلی سے چھونا بھی نہیں سمجھتے. تب واقع ہے کہ یہ جو کچھ بھی ان کے آواز تھا تقریر تھی وہ سب دوسروں کے لیے تھی. باقی رہ گیا کہ علماء اپنے آپ کو واز کہنے ہی میں وہ سمجھتے تھے کہ سارے حقوق اللہ کے ادا ہو گئے. اور یہ واقعہ ہے کہ جو آدمی پیشہ ور لکھنے والا یا پیشہ ور خطیب بن جاتا ہے نا تو وہ اپنی تقریر کو عمل کا قائم مقام سمجھتا ہے اور اپنی تحریر کو بھی عمل کا قائم مقام سمجھتا ہے. باقی چیزوں سے وہ بالکل فارغ ہو جاتا ہے. تو یہ لوگ بھی باوجود اس کے کہ تورات رسمن تو پڑھی جاتی تھی، جیسے ہمارے یہاں بھی قرآن مجید پڑھا تو بہت جاتا ہے، بس صرف اس کا ہے ضرورت ہے کہ زندوں کے لیے نہیں پڑھا جاتا، مردوں کے لیے پڑھا جاتا ہے، لیکن پڑھا تو بہت جاتا ہے مختلف. لیکن یہ ہے کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کوئی تعلیم اپنے سے متعلق نہیں ہے، بلکہ اگر متعلق ہے تو وہ دوسروں سے متعلق ہے، بتانے کے لیے ہے، کرنے کے لیے نہیں ہے. حالانکہ اصلی چیز تو یہ ہے کہ کرنے کے لیے ہے. ہم کریں، ہمارے کرنے کا یہ فیضان ہو کہ وہ دوسروں تک متعدی ہو، یہ ہے. سمجھ گئے آپ؟ یہ نہیں کہ دوسروں ہی کے لیے پڑھیں. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ میاں تسلیم کرتے ہیں چڑھائی کٹھن ہے. مطلب یہ کہ تم جس اسفل سافلین میں گر چکے ہو اب یہاں سے ابھر کر کے آنے کے لیے ہموار زمین کے اوپر یہ کام مشکل ہے. لیکن اگر تم آنا چاہتے ہو تو جیسے کہ نماز کا زکوٰۃ کا ذکر کیا نا، اب واضح لفظوں میں یہ کہا کہ تم اپنی اس مشکل پر قابو پانے کے لیے مدد چاہو. کس چیز سے؟ صبر سے اور صلاۃ سے. استعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی یہ کام جو ہے جب تک کہ تم اپنے اندر صفت صبر نہیں پیدا کرو گے تب تک یہ چیز نہیں پیدا ہوگی. اس لیے کہ قدم قدم پر تمہارے مفادات، تمہاری مصلحتیں، دوسروں کے اندیشے، دوسروں کے خوف، یہ سب چیزیں ظاہر ہے کہ جب یہ چیز بگڑ جاتی ہے تو بگڑے ہوئے ماحول کے اندر کوئی سچی بات کہنا آسان تو نہیں ہوتا. آپ عورتوں کے خلاف کچھ کہہ دیں تو وہ عورتیں جلوس نکال دیں گی، مولویوں کے خلاف کہہ دیں وہ آپ کو تکفیر کا فتویٰ دے دیں. مشکل ہوتی ہے نا. تو یہ ضروری ہے کہ تمام مسائل سے آدمی کو بالاتر ہونا پڑتا ہے. یہ واقعہ ہے، یہ ضروری ہے. اب اس میں یہ فرمایا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ استقامت یعنی مطلب یہ ہے کہ پہلی چیز صفت تو آدمی اپنے اندر پیدا کرے، اپنے دل کے اندر مضبوطی، استحکام، استقامت، عزیمت، پامردی، جمنے کی عادت، یعنی آدمی کے یہ اندر یہ خصلت ہو کہ یہ میں کروں گا، البت کروں گا چاہے کچھ ہو. سمجھ گئے آپ؟ اور اگر وہ پرواہ نہیں کرتا خارج کی تو اس کے معنی ہے کہ اس میں صبر ہے. اب یہ ہے کہ صبر کو مستحکم کرنے کے لیے کیا چیز ہے؟ نماز. وہاں صبر کو الا باللہ قرآن میں ہے نا کہ تم صبر نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ خدا کے ساتھ تمہارا مضبوط تعلق نہیں. تو واقع ہے کہ جب آدمی کو مشکلیں پیش آتی ہیں تو سب سے بڑا مشکل کشا تو خدا ہے. اگر آپ نے خدا کے نام پر کام کیا ہے، خدا کے بھروسے پر، تو اس کی مدد تو ہر وقت آ سکتی ہے. وہ دشمن کی دل بادل فوجوں کو ایک پھونک میں پامال کر دے سکتا ہے. سمجھ گئے آپ؟ ساری چالوں کے تارپوز میں بکھیر دے سکتا ہے. ہر چیز اس کے ہاتھ میں. تو آدمی کا اگر خدا کے ساتھ مضبوط تعلق ہو، اور خدا کے ساتھ مضبوط تعلق نماز کے ساتھ ہوتا ہے اور کسی چیز نہیں. اس لیے کہ یہ نہیں مطلب کہ اور کوئی ذریعے نہیں، اور بھی ذریعے ہیں، لیکن اول ذریعہ جو ہے نماز ہے. خدا کے ساتھ تعلق کا اول ذریعہ ہے.
جو شخص نماز نہیں پڑھتا اگر وہ دوسرے ذریعے استعمال کرتا ہے تو وہ ذریعے بالکل باطل ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، وہ کام نہیں آئیں گے۔ نماز پڑھتا ہے تو دوسرے ذریعے اگر خلاف شرع نہیں ہے تو وہ کام آئیں گے، سمجھے آپ؟ تب تو وہ کام آ سکتے ورنہ نہیں کام آ سکتے۔ تو خدا کے ساتھ تعلق کا توسل کا چونکہ سب سے بہتر ذریعہ نماز ہے، تو فرمایا کہ نماز کا اہتمام کرو اور اپنے اندر صفت صبر پیدا کرو۔ صبر کا مفہوم کیا ہوتا ہے کہ مکارے کا، شدائد کا، مشکلات کا، موانع کا مقابلہ کرنا، ڈٹنا، یہ صفت باطنی ہے انسان کی، سمجھ گا؟ اور اس کو قوت حاصل ہوتی ہے صبر سے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یہ بات اگرچہ ہے بڑی کٹھن مگر خاشعین پر، جو خدا سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے کٹھن نہیں، وہ اس کو بہت آسانی کے ساتھ کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ نصیحت جو کی جا رہی ہے یہ نصیحت ہے کٹھن، لَكَبِيرَةٌ کے معنی تو ہی نا کٹھن ہے، مگر آپ کے اندر اگر خدا کی خشیت ہے، آپ کے دل میں خدا کے لیے فروتنی ہے، خدا کا جلال آپ پر واضح ہے، اس کی حکمت و قدرت واضح ہے، اس کا شعور ہے، تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ آپ کے لیے یہ ناممکن نہیں ہے، خدا نے کسی ناممکن کام کا حکم نہیں دیا ہے۔ باقی رہ گیا کہ مشکل، تو بہرحال یہ صرف مکھن والی مٹھائی تو نہیں کہ آپ آسانی کے ساتھ نکل لیں، بہرحال یہ راستہ جو ہے آپ کو یہ معلوم ہوا کہ شیطان کے مقابلے میں نا آپ کی یہ ٹیمیں جو ہے نا، خدا جانے دنیا میں کام آنے والی، آخرت میں کام آنے والی، مجھے تو تباہی کے سب ذریعے معلوم ہوتے، لیکن معلوم نہیں کیا کیا جتن کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے۔ ہم اور آپ تو ہر وقت ایک میدان مقابلہ میں جس میں ابدی کامیابی یا ابدی خسران ہے، تو اس کے لیے آدمی کو ضرورت پڑے گی کہ جن چیزوں سے اس کو مدد مل سکتی ہے وہ مدد ملے۔ تو یہ طریقہ ہے۔ اس میں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہیں کوئی صوفیانہ قسم کا لٹکا آیا، کہیں صاف بتایا کہ کردار ہونا چاہیے، اور کردار کے لیے جو عمل معین ہو سکتا ہے وہ ہونا چاہیے، وہ کیجیے۔ اور آدمی میں یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ اس کے اندر استکبار نہ ہو، زام نہ ہو، یہ نہ سمجھے کہ ہم چمن دیگرے نے ہمیں کسی کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ واقعہ ہے کہ بڑا سے بڑا مضبوط انسان بھی اگر خدا کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے تو مار کھا جاتا، شکست کھا جاتا، مضبوط آدمی بھی شکست کھا جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان کے فریبوں کی اتنی قسمیں ہیں کہ ایک سے آدمی اگر ایک میں جیت گیا تو دوسرے فریب میں شکست کھا جاتا ہے۔ یہ تو خدا جو ہے نگرانی کرتا ہے، تب آدمی اپنے آپ کو صحیح راستے پر، صراط مستقیم پر سنبھالے رکھ سکتا ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ میں زبان کا بھی ایک قصہ ہے کہ یہاں انہا جو ہے ضمیر مؤنث جو آئی ہے، تو اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف صلاۃ ہی مراد ہو سکتی ہے، اس لیے کہ صلاۃ مؤنث، صبر تو مؤنث نہیں۔ تو کیا صلاۃ ہی یہ بڑی کٹھن چیز ہے مگر خاشعین پر، یہ مطلب لیا جائے، یا اس ترکیب کا کچھ اور بھی تقاضا ہے؟ تو میرے نزدیک یہ ہے کہ اس طریقے سے جب ضمیر آتی ہے تو اس کا مرجع لفظ نہیں ہوتا ہے بلکہ موعظت ہوتی ہے، وہ موعظت جو کی گئی ہے۔ ومن اوتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، وہاں بھی ہے وَإِنَّهَا کا ہے، اس کے بعد یہ بڑی تعلیم ہے۔ تو انہا سے مطلب یہ ہے کہ یہ موعظت جو کی گئی ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، اگرچہ اس موعظت کے اوپر عمل کرنا یہ آسان نہیں ہے، اس پر عمل مشکل ہے، لیکن اگر طبیعت پہ خشوع ہے تو آدمی یہ کام کر سکتا ہے، یہ ناممکن نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے جب ضمیر آتی ہے تو اس کا مرجع مفہوم ہوتا ہے، یعنی یہ موعظت یا یہ نصیحت یہاں ہوگی۔ یہ پہلے لوگوں نے بھی لیا ہے، یہ ویسے لوگ کی قوم، میری بھی رائے یہ ہے کہ یہ صحیح ہے۔ وقت ہو گیا۔
بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من شیطان کی حقیقت اور حیثیت کیا ہے؟ کیا حضرت آدم سے اب تک ایک ہی شیطان چلا آ رہا ہے، یا اس کی اولاد، یا شیطان کسی قوت کا نام ہے جو انسان کو برائی کی طرف راغب کرتی ہے؟ کیا ایک ہی شیطان ہر انسان کے پیچھے ہر وقت لگا رہتا ہے؟ شیطان کے متعلق میں اس سے پیچھا چھڑانے کی بہت کوشش کی، لیکن واقعہ ہے کہ یہ پیچھا نہیں چھوڑتا۔ سوال ہی کیے جاتے ہیں۔ شیطان کے متعلق قرآن نے ابلیس کے متعلق جو ہے نا، ابلیس اس جنی کا لقب ہے، اس جن کا کہ جس نے بابا آدم کو دھوکہ دیا، اس کے متعلق قرآن مجید نے خود بیان کیا ہے، کان من الجن ففسق عن امر ربہ، تو معلوم یہ ہے کہ وہ جنات میں سے تھا۔ سمجھ گیا؟ اب یہ ہے کہ جب وہ جنات میں سے تھا تو اس کے کوئی ازلی اور ابدی مخلوق ہونے کا تو سوال نہیں پیدا ہوتا، اس کی وجہ ہے کہ جنات ازلی اور ابدی مخلوق تو کوئی ہے نہیں۔ سمجھ گیا؟ ان کے اوپر تو اسی طریقہ سے وہ سب سلسلہ ہے جیسے کہ ہمارے ہاں۔ تو اس شیطان کے جو پیرو ہیں وہ اس کی ضروریت ہے، اور جو لوگ کی انسانوں میں سے ساتھ دیتے ہیں وہ بھی اس کی ضروریت ہے، جن کو وہ دھوکہ دے کر کے بہکا کر کے اپنا ساتھی بنا لیتا ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اور وہ اس کے مشن کو جو ان کا بابا آدم ہے، جیسے ہمارے بابا آدم ایک ہیں، پھر ان کی ضروریت ہے، اس میں نیک بھی ہیں بد بھی ہیں، تو اسی طریقہ سے ابلیس کے بھی ضروریت ہے۔ سمجھ گیا؟ اور جو اس کے مشن کو قائم رکھنے والے ہیں اور جو انسانوں میں سے بن جاتے ہیں وہ سب اس کی ضروریت میں شامل ہیں، اور وہ سب کے سب انسانوں کو گمراہ کرنے کا کام کرتے ہیں، انسانوں کے اندر سے بھی اور ان کے اندر گٹھ جوڑ بھی ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شیطان جو ہے کا اصلی طریقہ واردات جو ہے وسواس الخناس آتا ہے نا، کہ وسوسہ اندازی وہ کرتا ہے، تو وسوسہ اندازی کرنے والا جس طریقہ سے کہ جنات میں سے ہو سکتے ہیں، اسی طریقے سے انسانوں میں سے جو اپنے مضامین کے ذریعے سے، اپنے افسانوں کے ذریعے سے، اپنی شاعری کے ذریعے سے اور اپنے ناٹک کے ذریعے سے، ڈراموں کے ذریعے سے، سمجھئے آپ نہ جانے کیا کیا شکلیں ہیں، اور اپنے مختلف قسم کے بھگل و بھیس بنا کر کے اور مختلف قسم کے جامے پہن کر کے جس طریقہ سے کرتے ہیں اسی طریقہ سے وہ کرتے ہیں، یہ سب اس کی ضروریت میں ہے، اور یہ سب انسان کو گناہ کی طرف راغب کرتے ہیں، اور گناہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان سے چاہتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے اس کو جو اختیار بخشا ہے، جس کی حیثیت سے امانت کی ہے، اس میں وہ خدا کی مرضیات کی غلامی نہ کرے بلکہ اپنے نفس کا حصہ بھی رکھے، یہی کرتا ہے۔